ملک کے دشمن کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ غیر ملکی شے پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، عزم استحکام کے دوران کوئی بے گھر نہیں ہوگا۔ دہشت گردی میں ملوث بیرونی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے عوام نے ہمیشہ افواج پاکستان کو تقویت دی۔ افواج پاکستان اور عوام کا دل کا رشتہ ہے۔ ہمارا اصل اثاثہ عوام، بالخصوص ہماری نوجوان نسل ہے۔ نوجوان نسل کا ملکی سالمیت و ترقی میں کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ شہداء نے پاکستان کے دفاع کو یقینی بنایا۔ ہمارے جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین پاکستانیت کا ناگزیر حصہ ہے۔ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ قائد کے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جموں کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ فلسطین کے عوام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اٹھاتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تقریب سے خطاب۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتفاق رائے موجود ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں۔ تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم پرامن ملک ہیں، کسی ہمسائے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ اظہار رائے ہر شہری کا حق، استعمال آئین کی حدود میں ہونا لازمی ہے۔ پاک فوج کی وردی پرچم لہرانے کی ضمانت ہے۔ شہدائے وطن کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعظم کا یوم دفاع و شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کشمیر اور فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب میں شریک۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت، شہداء کے اہل خانہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، دعا کی۔ پاک آرمی کے چاقو چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے آغاز پر قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ تقریب میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کی لازوال قربانیوں کی داستانیں پیش۔ دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیتے شہید ہونے والے نڈر سپوتوں کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ بہادر سپوتوں کے آخری پیغامات اور شہید کی ڈائری پر مبنی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ تقریب میں شہید زندہ ہیں ملی نغمہ پیش۔ شہداء کے ذکر پر شرکا آبدیدہ۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریبات، شہر شہر ریلیاں۔ شجاعت، ایثار اور بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے گارڈز نے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزراء کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، خراج عقیدت پیش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کوئٹہ میں شہید میجر جلال الدین کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کے بچوں سے شفقت اور محبت کا اظہار۔ خواجہ آصف کا شہید میجر جلال الدین کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی رہائش گاہ آمد۔
والدہ اور بھائیوں سے ملاقات، وزیر داخلہ کا شہید کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میجر ہمایوں جہاں زیب شہید کے گھر آمد، شہید کی ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر تجارت جام کمال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی بھی شہداء کے ورثاء سے ملاقاتیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات۔ عطا تارڑ کی شہید کیپٹن احمد بدر کے اہل خانہ سے تعزیت، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی شہید لانچ نائک حسنین علی شاہ کے اہل خانہ سے ملاقات، شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش۔ وفاقی وزیر علیم خان کی شہید صوبیدار محمد خورشید کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کی بہادری اور دلیری کی تعریف۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی میجر عثمان اللہ شہید کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات، شہید کے لیے خصوصی دعا۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کی شہید کیپٹن علی قریشی کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں شہید کو خراج عقیدت پیش۔ بلال اظہر کیانی نے میجر محمد اکرم شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ مزار اقبال پر یوم دفاع کی تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم دفاع شہداء پر غازیوں اور شہداء کو سلام۔ 6 ستمبر کا دن کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری فوج پہلے سے بھی زیادہ پورا اعتماد ہے۔ عوام مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ یوم دفاع پر بلوچستان کے مایانہ سپوتوں کو سلام، کوئٹہ میں یادگار شہداء پر تقریب، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد خان کی شرکت۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز ڈیرہ بگٹی میں تقریب کا انعقاد۔ ایف سی کے چاق چوبند دستے کی شہداء کی یادگار پر حاضری، شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ ایف سی اسکول اینڈ کالج کے بچوں کی جانب سے ٹیبلوز اور تقاریر، بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم۔ کوہلو میں یوم دفاع کی تقریب، لیفٹیننٹ شہید جہانگیر مری کو خراج عقیدت پیش، ایف سی کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ گوادر میں پروقار تقریبات کا انعقاد، پاک آرمی اور پاک نیوی کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ سپریم کورٹ میں حکومتی انٹرا کورٹ اپیل منظور، نیب ترامیم بحال۔ بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے، چیف جسٹس آف پاکستان نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا چیف جسٹس اور ججز پارلیمان کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی کا فیصلے سے اتفاق لیکن وجوہات سے اختلاف۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں حکومتی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست نیک نیتی پر مبنی نہیں، نیب قانون میں بہت سی ترامیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے۔ درخواست اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں۔ مقدمے کی 6 سماعتوں کے بعد تیسری ترمیم لائی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں تیسری ترمیم کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ سپریم کورٹ کو قانون سازی جلد ختم کرنے کے بجائے بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی قانون کی 2 تشریحات ہوں تو قانون کے حق میں آنے والی تشریح کو تسلیم کیا جائے گا۔ موجودہ مقدمے میں ترامیم غیر آئینی ہونے پر ہم قائل نہیں ہو سکے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مزید مندرجات۔